میری بہن کا بیٹا اور میرا بیٹا دونوں کا 2 مہینے سے پتہ نہیں کیا ختم نہیں ہوتا، اللہ شفا دے جو بھی ہے۔ میری بھابھی کو بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ میں بھائی کے پیسوں سے عمرہ کرنے آیا ہوں، میری استطاعت نہیں تھی، یہاں آ کر 400 ریال گر گئے، خالدار بھائی سے ادھار لے کر دن گزار رہا ہوں۔ بہرحال آپ عمرہ کرتے رہیں، یہ بھی امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں سارے نقصان پورے ہو جائیں گے۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ یا طواف کر کے دعا کریں۔ کریڈٹ کارڈ، مجھے نہیں پتا کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، بہرحال سود نہ ہو تو جائز ہے۔ طواف کی نماز فجر اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد کریں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میرا بھائی، میں نے کہا تھا اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں کہ غار ہرا یا غار ثور میں انہوں نے نماز پڑھی، لیکن بہرحال ایک متبرک مقام پر اگر کسی نے پڑھ لی ہے، جیسے کہ حضور پاک نے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں حضرت جبریل نے کہا کہ نماز پڑھو، اور مقام پہ طور سینا پہ حضور نے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھے۔ مقصد ہے کہ متبرک مقامات پر نماز پڑھنا انبیاء سے تو ثابت ہے۔ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اگر یہ دین ہوتا تو حضور ہمیں خود حکم دے دیتے۔ اپنا طواف کر کے رشتہ داروں کے لیے بالکل آپ طواف کرتے رہیں، ثواب دیتے رہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک قادر ہیں اولاد عطا فرمائیں، علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آدمی مسجد میں آئے، حنفی مسلک میں بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھے نہ بات کرے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ بدعت ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ماتم اس لیے جائز ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور کی وفات پہ اپنا سر پیٹا تھا، یہ بی بی عائشہ کو پہلے مانتے بھی ہیں، تو پھر بی بی عائشہ کا حوالہ کیسے دے؟ تمہارے نزدیک بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاک ہی نہیں، تو اس کو کیسے دلیل بنا رہے ہو؟ جھوٹ ہے، کیا جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ ایک آدمی نے حج کیا، طواف زیارت نہیں کیا، پھر مکے آیا، طواف زیارت کیا، سعی بھی کی، دم بھی دیا، اس دوران تک عورت سے جماع نہیں کیا، وہ تو ٹھیک ہے جماع نہیں کیا، لیکن طواف زیارت چھوڑنے پر بھی بڑا جانور دینا پڑتا ہے، چھوٹا دم نہیں۔ ایک بوسیدہ مسجد ہے، اگر گرا کے نئی مسجد بنائے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی پر 3 دم پڑ گئے ہیں، وقفے سے دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے نیا مکان تعبیر کیا ہے، لیکن غسل خانے کا رخ غلط ہے، کوئی حرج نہیں۔ مکان کے اندر اگر اس کا رخ کعبے کی طرف بھی ہو تو کوئی منع نہیں۔ وہ حکم ہے کہ میدان میں بیٹھ کے کعبے کی طرف رخ نہ کرو۔ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ چاند پہ گئے ان سے پوچھ لو، میں تو نہیں گیا ابھی، میں جب جاؤں گا تو واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میری بہن نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، جب صفا مروہ دوڑنے لگی تو پیریڈ شروع ہو گئے، اس میں اگر صفا اس نے کر لیا ہے تو عمرہ ہو گیا، اب بال کٹوائے وہ۔ عورتوں کو جماعت کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ امام کے پیچھے، اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ سفری نماز ان کے لیے بھی وہی ہے، 4 رکعت بجائے 2 رکعت۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں ان کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اللہ قبول کرے، اللہ ان کو عالم بنائے، اللہ سب کے بیٹوں کو عالم اور صالح بنائے۔ عمرے کے بعد ایک طرف سے بال کاٹے، 2 دن کے بعد سارے بال کٹوائے، بہرحال دم نہیں پڑے گا انشاءاللہ، آئندہ احتیاط کرو، کیونکہ پہلے تو بال تو نے تھوڑے یا بہت کاٹے تو تھے نا۔ احرام باندھ کر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، سامان رکھنے کے لیے گئی، راستے میں احرام والا دوپٹہ جو تھا وہ گاڑیاں سے گزرنے سے پلیت ہو گیا، دوسرا دوپٹہ لے لیا، تو کوئی بات نہیں، پلیت ہو گیا تو کیا، دھو لو یا اور لے لو۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنے سے بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے۔ آج مکے میں ہمارا آخری دن ہے، آپ کی مجلس میں بھی انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو آپ میرے لیے وہاں دعا کریں، میں آپ کے لیے یہاں دعا کروں گا۔ شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالپوری کے صاحبزادے حافظ سعید کا آج شام سورت میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ ایک دوست نے دارالعلوم اشرفیہ سورت سے عالم کا کورس کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔
قصر نماز میں فرض 2 پڑھیں گے لیکن وطر 3 رکعت پڑھیں گے، وہ 1 رکعت نہیں پڑھیں گے، وطر کی قصر ہوتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے نزدیک وطر ہے ہی 1 رکعت، قصر کا ہی کرو گے، آدھی پڑھو گے، اسی لیے وطر میں کوئی قصر نہیں ہو۔ 3 ہو تو آدھا کرو تو پھر 1.5 پڑھو گے، اس لیے مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے نا، 3 کی 3 رکعت ہیں۔ عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ہم بالکل صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں۔ 8 تراویح ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی 20 ہیں، حضرت عمر سے لے کر آج تک۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، حضور پاک نے اپنے بچوں کے حضرت حسن حسین کا عقیقہ کی ہے۔ آدمی کے پاس 52 تولے چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، قربانی کی حیثیت نہیں رکھتا، کیسے نہیں رکھتا؟ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، قربانی کتنے کی آ جائے گی؟ 10,000 5,000 کی نہ کرے، اس کی مرضی ہے لیکن ضروری ہے۔ اگر مغرب کی دوسری رکعت میں جائن کر رہا ہوں تو تمہیں ضروری جائن لکھنا ہے، کہہ دو شامل ہو رہا ہوں۔ انگریزی لکھ کے یعنی کیا بتانا چاہتے ہو؟ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، انگریز تو دشمن کی زبان ہے، اس کے ساتھ تعلیم سے کوئی آدمی کی عزت نہیں۔ ہاں تم عربی میں لکھتے تو میں خوش ہوتا۔ بہرحال جب آپ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے آپ۔ میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں، وہاں شراب بھی بکتی ہے، کوشش کرو ایسی شاپ سے بچنے کی، ورنہ تو آپ تو نوکری کرتے ہیں نا۔ ایک عورت ماہواری کی حالت میں پاکستان سے آئی، اس کے دماغ میں تھا کہ پاک ہو کے احرام باندھ کے عمرہ کروں گی۔ اب وہ احرام کہاں سے باندھے؟ مسجد عائشہ سے باندھے، لیکن دم بھی ادا کرے کہ اس نے اپنے ملک کا بھی میقات چھوڑ دیا ہے۔ عمرہ نہ کرے مدینہ شریف چلی جائے تو عمرہ نہیں کرے گی، مدینہ جائے گا اور دم بڑھ جائے گا۔ اس نے کوئی مذاق بنایا ہوا ہے مکے مدینے کو کہ جب چاہے جو چاہے کرے۔ چلتے ہوئے کسی عالم سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ پہلے عمرہ پورا کرو پھر مکہ مدینہ شریف جاؤ، اور عمرہ تب پورا ہوگا جب حیض سے پاک ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جو انگوٹھی آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام انگوٹھی ہے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جو پتھر اس میں لگا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام یاقوت ہے۔ اخلاق اچھے کرنے کی ترکیب کے اچھے لوگوں سے ساتھ رہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے نا کہ عورت اگر معذور ہے تو وہ جب ظہر کا وضو کرے گی تو وہ عصر تک کافی، عصر کو پھر وضو کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کو وضو کیا، طواف کرتی رہی، ٹھیک ہے، عصر کو پھر وضو کرے گی، 2-3 طواف بھی کر سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چیونٹی کو مارنا جو ہے انسانیت کو مارنا ہے، آمدن نہ مارا کرو، قدرتاً مر جائے تو کوئی بات نہیں۔ چاروں طرف سے بال نہیں کاٹے گا، ٹک لگایا ہے تو دم پڑ جائے گی۔ میرا بیٹا ہے، 13 سال عمر ہے، بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے، بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر بیمار کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ میں حضور کے نام کے لیے حج کیا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کے 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ناخن کو پانی میں بہا دو، دفن کر دو، کچھ کرو، کوئی بات نہیں۔